ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. فلک آپ خیریت؟ الحمدللہ. سر اگست میں ہم انٹر ہونے والے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں دنیا کے حوالے سے بھی اور زوڈک سائن کے حوالے سے بھی کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں؟ کون سا زوڈک سائن سب سے زیادہ ترقی کرے گا؟ دیکھیں فلک، اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو نو ڈاؤٹ عالم الغیب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. علمی حوالے سے جو پلانٹری کمبینیشنز نظر آ رہے ہیں دنیا کے اعتبار سے، کیونکہ گرہن لگ رہا ہے اور گرہن جو ابھی لگ رہا ہے اس کا امپیکٹ آپ کو گرہن کے تقریباً کو مہینہ پہلے سے نظر آ گئے. اب مہینہ پہلے سے جو گرہن کے اثرات آپ کو نظر آئے تھے اس اعتبار سے دنیا میں آپ نے دیکھا کہ دوبارہ سے پھر تھوڑی سی جو ہے وہ جنگی ماحول بننا شروع ہوا. لیکن اب چونکہ عنقریب مرکری جو ہے وہ اپنی کمزور کیفیت سے باہر نکلے گا. مرکری جیسے ہی 24 تاریخ کو ڈائریکٹ ہوگا آپ کو کسی طور کے اوپر مذاکرات کا عمل دوبارہ بڑی تیزی سے سٹارٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا. چیزیں دوبارہ سے ٹیبل پہ آ جائیں گی، جنگ کسی طور کے اوپر رک جائے گی. بیچ میں تھوڑی سی شرارت کرنے کی دوبارہ کوشش کی ضرور جائے گی، اور وہ شرارت جا کے ہوتی ہوئی نظر آئے گی جب 1 تاریخ کو وینس ڈیبلیٹیٹڈ ہوگا. کیونکہ وینس ہے امن کا ستارہ، وینس ہے محبت کا ستارہ، وینس ہے کسی طور کے اوپر چیزوں کو روکنے کا پلان. جب وینس کمزور ہوگا تو چیزوں کو کسی طور کے اوپر دوبارہ سے بریک لگوانا شروع کرے گا، تھوڑا سا پروسیس سلو ہو جائے گا. پھر آگے گرہن آ رہا ہے، اور گرہن کے امپیکٹ یہ ہے کہ بیسیکل طور کے اوپر دونوں ممالک کے اسینڈنٹس کے ذہن کے گھر میں گرہن لگ رہا ہے. تو گرہن کا ذہنوں کے گھر میں لگنا کسی طور کے اوپر مذاکراتی عمل کو سست بھی کرے گا، اور مذاکراتی عمل میں کچھ نئی نکات کو شامل کرے گا، کچھ نئی ممالک کو شامل کرے گا، کچھ نئی انسیکیورٹیز کو لے کے آئے گا، اور اس اعتبار سے چیزوں کو لے کے چلے گا. لیکن آپ کو ایٹ دا اینڈ منتھ آف اگست میں کسی طور پہ چیزیں تھمتی ہوئی انشاءاللہ نظر آ جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کیونکہ مریخ جو ہے اس نے ڈیبلیٹیٹڈ ہونا ہے. مریخ نے جا کے منتھ آف اگست کے لاسٹ میں ڈیبلیٹیٹڈ ہونا ہے، سپتمبر میں ڈیبلیٹیٹڈ رہے گا. اور مریخ ہے وار لارڈ، تو اس اعتبار سے وار لارڈ جب کمزور ہوگا تو چیزیں دوبارہ سے امن میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر اب ہم آتے ہیں زوڈک زوڈکس کے اوپر. زوڈکس کے اوپر سے دیکھا جائے تو اس میں 3 ایسے بروج ہیں جو کہ گرہن لگنے کے باوجود بھی منتھ آف اگست جو ہے وہ بہت اچھا خوش نصیبی کے ساتھ گزاریں گے. مطلب ان کو سورج چاند تنگ نہیں کریں گے؟ تنگ نہیں کریں گے، کیونکہ گرہن لگ رہے ہیں ان کے ذائچے میں کمزور گھر میں، جس اعتبار سے ان کو گرہن جو ہے وہ قطعی طور پہ سختی، کمزوری، پریشانی نہیں دلوائے گا. چیزوں کو کسی طور کے اوپر بہتری کی طرف لے گا، ریلیف کی طرف لے آئے گا. اور اس میں سب سے پہلا زوڈک سائن بنتا ہے لیو برج اسد. لیو برج اسد والوں کے چارٹ میں دیکھیں تو یہ گرہن لگ رہے ہیں ان کے ذائچے کے 12ویں گھر میں. ان کی زندگی میں بیماری، پریشانی، ڈپریشن، انگزائٹی، فرسٹریشن، خرچوں کو کم کرے گا، اور ان سیکیورٹیز کو ختم کرنے کے ساتھ ان کی زندگی میں ایسے لوگوں کو منظر عام کے اوپر ظاہر کر دے گا، ان کے نقاب پلٹ دے گا جو ان کے ساتھ صحیح نہیں ہے، جو ظاہری طور کے اوپر ان کے ساتھ بڑے دعوے کرتے ہیں محبت کے، لیکن کہیں نہ کہیں پہ ان کی پیٹھ پیچھے جو ہے وہ لیگ پلنگ کر رہے ہوتے ہیں، برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، سازشیں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایلیمنٹ ان کی زندگی میں بہت ظاہری طور کے اوپر کھل کے سامنے آ جائے گا، جس کے بعد یہ اپنی زندگی میں چیزوں کو زیادہ بہتر طور پہ پلان کریں گے. منتھ آف اگست میں ان کا مائنڈ کا پلانٹ 18 تاریخ سے ان کے ذہن کے گھر میں آ رہا ہے، حالت عروج کیفیت میں وسعت نظری کی طرف لائے گا، دور اندیشی کی طرف لے کے آئے گا. لیڈرشپ کوالٹیز مزید انہینسڈ ہوں گی، گرو ہوں گی، خود اعتمادی بڑھے گی، کچھ نیا کرنے کا جذبہ ہوگا، اور ایسا جذبہ جو کہ لانگ ٹرم معاملات کو لے کے چلنا ہے، کہ لانگ ٹرم چیزوں کو کسی طور کے اوپر پلان کیا جائے اور پھر چیزوں کو لے کے چلا جائے. تو یہ لینز والوں کے لیے ایک بہت اچھا امپیکٹ ہے. پھر اس کے بعد لینز والوں کے چارٹ میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں کسی طور کے اوپر ایسے مسائل اور ایسی پریشانیاں جو یہ اپنی زندگی میں فیس کر رہے تھے فائنینشلی طور کے اوپر، وہ بھی منتھ آف اگست کے اختتامی مرحلے میں جا کے سلجھیں گی. کیونکہ مرکری جو کہ ان کے پیسے کا پلانٹ ہے اس نے ان کے ذہن کے گھر میں آنا ہے آخری اشرہ میں، اور ان کو نہ صرف وہ کمیونیکیٹو بنائے گا، ایکسپریسو بنائے گا، بولڈ بنائے گا، نئے آئیڈیاز کی طرف لے کے جائے گا، بلکہ ان کی زندگی میں ان کو فائنینشلی طور پہ اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس دوسرے زوڈک سائن کے بعد پہلے کی بات دوسرے کی بات کریں تو سیکنڈ زوڈک سائن ہوتا ہے سیجیٹیریس. سیجیٹیرین والوں کے چارٹ میں یہ گرہن لگ رہا ہے ان کے 8th ہاؤس میں، کمزور گھر میں. تو سیجیٹیرین والوں کے چارٹ میں دیکھا جائے تو یہ لوگ اپنی زندگی میں بیماریوں، پریشانیوں، ڈپریشن، انگزائٹی، فرسٹریشن، یہاں سے ریلیف حاصل کرنے کے علاوہ ڈوبے ہوئے، پھنسے ہوئے پیسے جو ہے ان کی ریکوری، اور ایسے پیسوں کی ریکوری جو کہ ماضی میں ان کے ساتھ کہیں پہ آن لائن اسکیمڈ ہوا تھا. اچھا. آن لائن بزنسز میں کسی جگہ کے اوپر پیسہ پھنس گیا تھا، اسٹاک میں، کرپٹو میں، فارکس میں، ٹریڈنگ میں، وہاں سے پیسہ ریکورڈ ہونا شروع ہوگا. اوکے. کسی کو قرض دیا تھا، قرض کی واپسی متوقع طور کے اوپر
ممکنات میں سے رہے گی. تو یہ سینیریو سیجیٹیرینز والوں کے لیے نسبتاً ایک پازیٹیو چیز ہے. اگست کے اندر پھر اگست کے مہینے میں دیکھا جائے تو سیجیٹیرینز والوں کے چارٹ میں انیشیل ڈیز میں یہ لوگ بڑے کمیونیکیٹو ہوں گے, ایکسپریسو ہوں گے, اپنی بات کہنے کا ان کا انداز بہت اچھا ہوگا, اپنے ایموشنز کو ڈسپلے یہ بہت اچھے انداز میں کریں گے. پھر یہ لوگ اپنی زندگی میں متوقع طور کے پر اپنے نصیب میں اسپیشلی طور کے پر ایسا نصیب جو کہ بیرون ملک سفر کا ہے, تعلیم و تدریس کا ہے, زندگی میں کچھ نیا سیکھنے کا, کچھ نیا کرنے کا ہے, وہ ان کی زندگی میں نسبتاً بہت اچھے انداز میں انشاءاللہ 18 اگست کے بعد سے بہتری کی طرف آ رہا ہے, عروج کی طرف آ رہا ہے, پازیٹیوٹی کی طرف آ رہا ہے. تو یہ امپیکٹ ان کی زندگی میں ایک اچھا امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم تیسرے زوڈک سائن کی بات کریں تو ویسے لاٹری کو چانس وغیرہ ہے کسی زوڈک سائن کا اگست کے اندر؟ وہ اس سے ہٹ کے ہے, وہ ہٹ کے زوڈک ہوں گے. وہ اس سے ہٹ کے. ٹھیک ہے. ویسے یہ ٹاپ کے بتا رہے ہیں جن کو سب سے یہ میں زیادہ ٹاپ کے بتا رہا ہوں جن کو گرہن ہونے کے باوجود بھی پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس پھر تیسرا زوڈک سائن بنتا ہے اور وہ آتا ہے ایکویریس. ایکویرینس والوں کے چارٹ میں یہ گرہن لگ رہا ہے ان کے چھٹے گھر میں, 6 ہاؤس میں. 6 ہاؤس میں گرہن کا لگنا اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ان کو بیماریوں سے شفا دلوائے گا. بیماریوں سے ان کی زندگی میں نہ صرف شفا یابی کی طرف سیزنز آئیں گی, بلکہ ان کو اپنی زندگی میں اگر کوئی اسکن الرجی, اسکن ڈیزیز, کوئی وونڈ, کوئی بونز ایشو تھے, تو میڈیکلی طور کے اوپر پروسیجر چل رہے تھے, وہاں سے ان کی زندگی میں قدرتی طور کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے گا. ٹھیک ہے. پھر ان کی زندگی میں جو ظاہری طور پہ حاسد ہیں, جن کے بارے میں ان کو پتہ ہے کہ یہ فرد مجھ سے حسد کرتا ہے, بغض رکھتا ہے, پریشانی کریٹ کرتا ہے, وہ شخص ان کی زندگی سے نکل جائے گا. وہ حسد کرنے والا فرد ان کی زندگی میں زیر ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ امپیکٹ ان کی زندگی میں بہت اچھا امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں ان کو فائنینشلی طور پہ اسٹیبلٹی ہے, پیسے کے اعتبار سے برکت نظر آتی ہے, پیسہ کہیں نہ کہیں پہ اپنی محنت سے زیادہ ملے گا. پھر پیسے کا رولنگ پلانٹ ان کے مائنڈ کے ساتھ جو 5ویں نظر قائم کر رہا ہے, ایسے افراد کی زندگی میں خوش بختی آئے گی جن کا زوڈک سائن ایکویریس ہے اور جو اپنے روزگار کی تلاش کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو حصول روزگار کے اعتبار سے بھی ان کو کوششوں میں کامیابی ممکنات میں سے ملتی ہوئی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں متوقع طور کے پر اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ اپنی زندگی میں ازدواجی مسائل کو بہت اچھے انداز میں مینیج کریں گے, اپنی میرٹل لائف کو کسی طور کے اوپر کسی مشکل مرحلے سے باہر نکال لیں گے, اور پھر 18 اگست کے بعد سے دور اندیشی, وسعت نظری, لیڈرشپ کوالٹیز, اپنی ذات سے لوگوں کو بلیسڈ کرنا, لوگوں کو کنیکٹ کر کے مزید اور زیادہ گروتھ کی طرف جانا. تو یہ 3 ایسے زوڈک سائنس ہیں کہ جن کی زندگی میں گرہن کے باوجود بھی یہ خوش بختیاں منتھ آف اگست میں رہیں گی. اب اگر ہم لاٹری کی طرف آئیں, جو کہ آپ نے لاٹری کا ذکر کیا, لاٹری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لاٹری کے اعتبار سے جو زوڈک سائنس نظر آتے ہیں اس میں 2 زوڈک سائنس ہیں. پہلا بنتا ہے اسکارپیو. اسکارپینس کے چارٹ میں یہ اگست کے اندر اسکارپین زوڈک سائن جو ہیں ان کی زندگی میں اگر یہ اپنی قسمت کو آزمائیں, اپنے نصیب کو آزمائیں, انعام لاٹری پیسے کی شکل میں, تو قدرت ان کے اوپر مہربان نظر آتی ہے کہ ان کو پرائز بانڈز اور انعامات یا لاٹری میں کامیابی ملے گی, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا زوڈک سائن ہے اور وہ پھر بنتا ہے پائسنز والوں کی زندگی میں بھی لاٹری لگنے کے ایکسپیکٹڈلی طور کے اوپر چانسز منتھ آف اگست میں بہت اچھے ہیں, اور اس کا زیادہ اچھا سینیریو ان کی زندگی میں نظر آتا ہے جو جا کے 18 اگست کے بعد کا ہوگا. اس میں متوقع طور کے اوپر نہ صرف لاٹری لگے گی بلکہ ان کی زندگی میں جو خواہشیں کر رہے تھے کسی منزلت پہ پہنچنے کی, کسی منزل کو حاصل کرنے کی, کسی خواہش کو پورا کرنے کی, وہ بھی ان کی زندگی میں نسبتاً بہت اچھے انداز میں فلفل ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ 2 زوڈک سائنس سے لاٹری کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. تو یہ منتھ آف اگست کے ہمارے پاس بہترین بہت زبردست. سر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس اگست کے مہینے میں امپورٹنٹ ڈیٹس کون سی ہیں جس میں لوگ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں, کوئی پراپرٹی لینا چاہیں, اور وہ ڈیٹس جو نحس ہیں جس پہ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے, وہ کون سی؟ دیکھیں اسٹریٹ اگر ہم لوگ نحس تواریخ کو دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہے گرہن کا ٹائم. گرہن ہے ایک پہلا 12 تاریخ کو. 10 سے لے کے 15 کے درمیان میں کوئی بھی ایسا کام کرنا جو کہ کوئی نیا ہو, چاہے وہ پراپرٹی کا ہے, رشتے کا ہے, بات چیت کا ہے, یا ٹریول ہے آپ کا کسی اسپیسیفک پرپس کو لے کے. اشد ضروری ہے تو صدقہ دے کے کریں, اور گرہن کے دن نماز آیات ضرور پڑھیں, ادروائز اس کو پوسٹ پون کر دیں یا ڈیلے کر لیں یا پہلے کر لیں. پھر اس کے بعد جو ڈیٹس آتی ہیں وہ بنتی ہیں 28 اگست کے گرہن کی وجہ سے, اور وہ ٹائم فریم آتا ہے 25 اگست سے لے کے 31 اگست کا. آخری جو 6 دن ہیں, آخری 6 دن بھی اس منتھ کے گرہن لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہوں گے کہ لوگ اپنی زندگی میں کوئی خواہشات کے مطابق چیزوں کو لے کر چل سکیں.
या उसमें कोई प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी हो, या उसमें कोई बरकत या बेहतरी ऐसी मिल सके जो ये सोच रहे हों। तो आखिरी 6 दिन भी इस एतबार से शदीद एहतियात वाले हैं। मतलब वो जो लास्ट चांद ग्रहण का जो टाइम चल रहा होगा, चांद ग्रहण का जो कि पार्शियल इक्लिप्स है, ठीक है, 28 तारीख को, उसमें इस से एतबार आपके से लिए- उन डेज़ में शदीद एहतियात करें, नमाज़ें याद ज़रूर पढ़ें और अपने हस्ब तौफीक सदक़ात ज़रूर दें। इसके बाद हम आते हैं अच्छी तवारीख के ऊपर। अच्छी तवारीख देखी जाए तो अच्छी तवारीख में बेसिकली तौर के ऊपर पहले 10 दिनों में हमारे पास फिर आता है 7, 8, 9 का दिन। ठीक है, 7, 8, 9, 10 के बाद से ऑनवर्ड चीज़ें फिर केयरफुल हैं। 7, 8, 9 ये 3 दिन। अगर हम दरमियानी जो 10 दिन हैं उनमें अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें हमारे पास जो टाइम बनता है, क्योंकि 10 से लेके 15 तक का जो टाइम है ना वो वैसे ही कमज़ोर है ग्रहण की वजह से। उसमें जो फिर हमारे पास डेट आती है वो फिर सिर्फ एक ही दिन बनता है, और वो दिन आता है 19 तारीख को, 19 अगस्त। इसके बाद हम लोग अगर आखिरी 10 दिनों में देखें तो फिर हमारे पास जो डेज़ आते हैं वो बनते हैं 21 और 22 अगस्त। ठीक तो ये स्पेसिफिकली तौर के ऊपर तकरीबन 6 दिन है कि ये 6 दिन ऐसे दिन हैं कि जिसमें आप सफ़र करना चाहें, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें, कोई डील करना चाहें, कोई बात करना चाहें, कोई किसी फ़र्द के साथ कोई स्पेसिफिकली तौर पे अहद करना चाहें, तो उसमें ज़िंदगी में आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है। अच्छा, ख़वातीन जो हैं जिन्होंने एहतियात करनी है वो ज़ोडिक कौन से होंगे, एक वन लाइनर में? देखिए, ख़वातीन क्योंकि ग्रहण लग रहे हैं, हम्म, स्पेशली ऐसी ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं और बाकी जितनी भी ख़वातीन हैं, उन सब के लिए अगर हम लोग देखें तो इसमें जो शदीद एहतियात वाली चीज़ें नज़र आती हैं, रिलेशनशिप के अतबार से, अपने करियर के लिहाज से, इज़्ज़त के अतबार से, अपने रिस्पेक्ट के लिहाज से, लोगों की नज़रों में, अपने परसेप्शन के अतबार से, अपने घर के अतबार से कि घर के माहौल में खुशबख्ती रहे, कोई परेशानी ना आ जाए। इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें पहला ज़ोडिक बनता है एरीज़। जो ख़वातीन फीमेल्स हैं उनको बहुत शदीद एहतियात की ज़रूरत होगी अपने घर के प्रॉब्लम्स को सुलझाने के अतबार से। फिर उसके बाद दूसरा ज़ोडिक बनता है और वो ज़ोडिक आता है लिब्रा फीमेल्स को अपनी ज़िंदगी में बेसिकली तौर के ऊपर अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज़्ज़त, अपनी मोरालिटी को किसी तौर के ऊपर बहुत संभाल के लेके चलने की ज़रूरत है। और तीसरा ज़ोडिक आता है कैप्रिकॉनियंस वाली जो फीमेल्स हैं उनको अपनी मैरिटल लाइफ, अपनी रिलेशनिंग, अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप को बेहतर रखना और संभालना, और कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देना। ये 3 ज़ोडिक साइंस हैं फीमेल्स के स्पेसिफिकली तौर के ऊपर कि जिन फीमेल्स को अपनी ज़िंदगी में अपनी रिलेशन, मोहब्बत और अपनी किसी तौर के ऊपर रिस्पेक्ट को बहुत संभाल के लेके चलना होगा। सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब हमारे साथ हैं और आप हमारे प्रोग्राम देखते हैं, आपका शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि टिकटॉक पे हमारी कोई भी वीडियो नहीं है फलक शेख ऑफिशियल की फ़िलहाल अभी तक, जब होगी तो मैं आपको खुद यहाँ पे बताऊँगा, तो लिहाजा उससे आप अवॉइड करें। वहाँ पे काफ़ी लोग सरकार नाम लगा के और बाकी एस्ट्रोलॉजर्स का भी लगा के वीडियोस यही वाली अपलोड कर रहे होते हैं, और आपने हमें फॉलो सिर्फ यूट्यूब पे करना है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।